ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد الذي يقرنت البركة بذاته ومقياه تعطرت العوالم وطيب ذكره والأيام. معزز حضرات کرام، پسِ پردہ سننے والی عزت مآب ماں و بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل شانہ و عما والہ کا بے انتہا فضل و کرم ہے اپنے کو سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت بابر کرنے پیدا فرمایا اور انہیں پیدا ہونے کا فضل عطا فرمایا۔ بے پایا کرم اس رب العالمین کا کہ اس پرآشور زمانے میں ہمیں آج تک زندہ رکھا۔ اپنے منشا کو سمجھنے کے لیے اللہ نے قرآن کریم جیسے نعمتوں کو نازل فرمایا اور اپنے لطف و کرم سے ان کو اس مبارک ملک کے لیے ذکر میں حاضر ہونے کا موقع اور توفیق عطا فرمائی۔ الحمدللہ۔ محفل ذکر ادب کا تقاضا کرتی ہے۔ سب سے پہلی چیز طہارت کی بڑی اہمیت ہے۔ دل کی صفائی کے ساتھ ساتھ جسم کی پاکی باوضو ہو کر اور صاف ستھرے کپڑے پہن کر ان کو اس مبارک محفل میں شامل ہونا چاہیے۔ اگر ہمارے جسم سے پسینے کی بو آ رہی ہے یا منہ سے بدبو آ رہی ہے، دل کی بے ادبی ہے، کیونکہ اللہ کا مبارک نام کا ذکر ہوتا ہے، رسول اللہ کے پیارے ناموں کا تذکرہ ہوتا ہے، استغفار کے کلمات اور درود پاک کے الفاظ سلام کے ذریعے آقا کی بارگاہ میں تحفے درود، تمام چیزیں قرآن کی آیتیں وغیرہ اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ ہم ظاہری باطنی پاکی کا اہتمام کریں۔ محفل ذکر میں سروں کو گلا نہیں جاتا، توڑا جاتا، تعداد بہت ہی کم ہوتی ہے، لیکن ایک اللہ کا بندہ ہوتا ہے جو برکتوں والا ہوتا ہے، رحمتوں والا ہوتا ہے، اس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ سب کی سن لیتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم ذاکر ہیں، ذکر کرنے والے۔ ذاکر کے مختلف مقامات ہوتے ہیں، کوئی نیک ہے تو کوئی گنہگار ہے، کسی کا تقویٰ بلند ہے تو کسی کا اعمال نیک بہت ہوتے ہیں، کسی کا اعمال میں کوئی نیکی ہوتی ہی نہیں۔ مختلف لوگوں کے اعتبارات ہوتے ہیں، لیکن ذاکر کے حساب سے رحمت نازل نہیں ہوتی۔ رحمت کا نزول مذکور کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ اللہ کی ذات ہے، تو ہم ذاکر ہیں، وہ مذکور ہیں۔ جس کا ہم ذکر کیے ہیں رسول اللہ کے ذات بابر کرتے ہیں، سرکار کا نام کا ذکر ہوا، مصطفیٰ کے نام کے اعتبار سے، اللہ کے نام کے اعتبار سے رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ گنہگاروں کو دیکھا نہیں جاتا، ہم جیسے گنہگاروں کو دیکھا نہیں جاتا، جس کا ذکر ہو رہا ہے اس کا اعتبار ہوتا ہے، رحمت کے نازل ہوتے رہتا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ محفل ذکر ہر اعتبار سے بلند و بالا ہے۔ مولا تعالیٰ جس پر اللہ کا فضل ہوتا ہے وہی اس میں شامل ہوتا ہے۔ اس سے پہلے آپ نے سنا کہ اللہ چاہتا ہے تو ہی ذکر کر سکتے ہیں۔ وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ واضح طور پر فرما رہا ہے تم ذکر نہیں کر سکتے مگر اللہ چاہتا ہے۔ اللہ کی چاہت ہے تو ہی ذکر کر سکتے ہو، ورنہ نہیں۔ مختصر سا تذکرہ، مختصر سی جماعت ہوتی ہے، اور قرآن کریم میں بھی جہاں نیک لوگوں کا تذکرہ ہوا ہے، قلیل کے لفظ اللہ نے فرمایا، قلیلا ما تذکرون، بہت کم ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں، قلیلا ما تشکرون، بہت کم ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں، وقلیل من عبادی الشکور، بہت کم بندے ہوتے ہیں جو
اللہ کی بارگاہ میں شکر گزاری کریں. تو اللہ کے پاس جنت کے اعتبار بہت زیادہ ہے. جہاں بھی نیک لوگوں کا قرآن میں تذکرہ ہوا تھوڑی تعداد کا تذکرہ ہوا ہے, کثیر تعداد کا ذکر نہیں ہوا. کم من فئۃ قلیلۃ فرمایا گیا, چھوٹی جماعت ہے غلبت فئۃ کثیرۃ, بڑی جماعت پر بھاری ہو جاتی ہے. سورہ بقرہ میں اللہ فرما رہا ہے طالوت کا لشکر 313 کا تھا. ادھر جالوت کا لشکر, طالوت مسلمان بادشاہ تھے, مسلمان ان کی فوج تھی جس میں داؤد علیہ السلام شامل تھے. 18 سال کی عمر کے نوجوان تھے, فل بخار تھا, آپ کو چہرہ پیلا ہو چکا تھا. اس بیماری کی حالت میں بھی داؤد علیہ السلام کی تمنا لے اٹھی کہ جہاد کروں میں اللہ کی راہ میں, دشمن کو کا خاتمہ کروں. کتنے تھے وہ 313. ادھر جالوت کا لشکر سورہ بقرہ دوسرے پارے کے آخری رکوع میں اس کا تذکرہ. حضرت جالوت نے اعلان کیا تھا کہ جو کوئی حضرت طالوت نے اعلان کیا جو کوئی جالوت کا سر لائے گا, اس کو قتل کرے گا, میں اس کو اپنے بیٹی کے ساتھ اس کا نکاح کروں گا. طالوت کا اعلان ہوا جو بھی جالوت کا سر لائے گا اس کو اپنا داماد بناؤں گا. اب ہر ایک کو شوق پیدا ہوا, بادشاہ کا اعلان ہے, کوئی معمولی بات نہیں ہے. پھر حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کی, مولا ابھی آپ نبی نہیں ہوئے تھے, اعلان آپ کے نبی ہونے کا نہیں ہوا تھا, جوانی کی عمر تھی, آپ نے دعا کی مولا مجھے توفیق دے کہ میں دشمن اسلام, میرے دشمن کو میں اس کا سر قلم کروں. جالوت کا یہ حال تھا, تفسیر میں لکھا ہوا ہے اتنا لہیم شہیم طاقتور, اس کا جو سر پر جو اس کی ٹوپی خود تھی 30 من بھاری تھی. 1 من غالباً 60 کلو کا ہوتا ہے. 30 من اس کے سر کی جو ٹوپی تھی, اور پھر ادھر 30 سر تھے اس کے ٹوپی کے, ادھر 30 سر, پیچھے 30 سر تھے. کافی بڑا بھاری بھرکم تھا. سامنے 30 آدمی اس کی باڈی گارڈ, بائیں طرف 30, دائیں طرف 30, پیچھے 30, جملہ تقریباً 120 باڈی گارڈ اس کے تھے. وہ بیچ میں رہتا تھا, لڑ رہا تھا. داؤد علیہ السلام اس کو تلاش کرتے رہے. آپ جا رہے تھے لشکر میں, ایک پتھر آپ کو ملا, آپ سے بات کیا, اے داؤد میں جالوت کا سر قلم کروں گا, اس کا سر پھوڑ دوں گا, مجھے اٹھا لیجیے. پتھر بات کیا تو آپ نے پتھر کو اٹھا لیا. لیکن اللہ تعالیٰ تھوڑی جماعت پر جو مہربانی فرماتا ہے وہ پیش کرنا مقصد ہے. پتھر اٹھا لیا, پھر آگے بڑھے, اور ایک پتھر آپ سے بات کیا, اے حضرت مجھے اٹھا لیجیے, میں بھی اس کو سر پھوڑ دوں گا. پھر آگے بڑھے, اور ایک پتھر آپ سے بات کیا. 3 پتھر آپ سے کلام کیے. وہ تینوں پتھروں کا آپ ہاتھ میں لیے, اس کو باندھ دیے, ایک کوفن تیار کیا اس ولیل کی شکل میں. اس کے بعد جالوت کا تلاش کرتے کرتے اس کے قریب پہنچ گئے, اور اس پتھر کو اتنا زور سے مارا 30 آدمیوں کے سر میں گھستے ہوئے پتھر کو جالوت کے سر میں گھس کر, پیچھے اس کے 30 آدمی تھے, سب کے سروں کو پاش پاش کر دیا. ایک اللہ کے نبی اس وقت بخار کا عالم, چہرہ پیلا ہو چکا تھا, کمزوری کی کیفیت تھی, لیکن ایمانی طاقت تھی, روحانی طاقت تھی. پھر ہو کر وہ دشمن خدا نیچے گر گیا. اس کو گھسیٹتے ہوئے حضرت طالوت کے پاس آئے. تو کم اللہ تعالیٰ فرما کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. اتنی تھوڑی جماعت ہوتی ہے, لیکن اللہ کے حکم سے, اللہ کی اجازت سے غالب لشکر پر بھاری ہو جاتا. تو جنگ بدر کے صحابہ 313, ادھر 1000 کا لشکر تھا دشمنوں کا, ہتھیار سے لیس. صحابہ کے پاس صرف 6 تلواریں تھی. 6 تلواریں, 2 بچے تھے. ماں باپ کی لکڑیوں سے صحابہ جہاد کیے. رمضان کا مہینہ تھا, روزے کی کیفیت تھی. ان میں
روزہ بھی ہو چکا تھا، بھوکے پیاسے صحابہ کرام تھے، پہننے کو کپڑے نہیں تھے، جنگی لباس تو کجا، لباس بھی صحیح نہیں تھا، قسمہ کرسی کا عالم تھا۔ رسول اللہ کا چہرہ دیکھتے تھے ایمان تازہ ہو جاتا، سرکار کے چہرے کو تکتے ہی بھی ہوتا، وہ ہے طاقت حاصل کیے۔ 313 صحابہ کرام 1000 پر فارغ ہو گئے، اسلام کی پھیلی کامیابی تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صرف 50 آدمی تھے، سامنے 50,000 تھے، صرف 50 مسلمان تھے صحابہ کرام تابعین وغیرہ، اور سامنے یہودیوں کا، عیسائیوں کا لشکر، رومی لشکر 50,000 کا تھا۔ اب ذرا غور کیجیے، 50 آدمی کدھر، 50,000 کدھر، ایمانی طاقت تھی۔ اور ایک خاص بات کیا تھی، آپ کے سر مبارک میں جو ٹوپی خود تھی اس پہ سرکار کا منہ مبارک تھا، سرکار کا بال شریف تھا۔ حضور پاک حجۃ الوداع کے موقع پر جو منہ مبارک سرکار عطا کیے تھے، برکت کے لیے رکھ لیے، اپنی ٹوپی بھی سی لیے تھے آپ، وہ ٹوپی میں منہ مبارک کی برکت تھی۔ 50 آدمی تھے صحابہ کرام کی تعداد، تو سب حلقہ بنا لیے کہ ہلنا نہیں، اپنی جگہ پر ٹھہرنا، اور گادر موری کی طرف دشمنوں کا سر قلم کرتے رہے۔ اور تھوڑی دیر میں دشمن بھاگ گئے، مسلمانوں کا کامیابی حاصل کی۔ 50 آدمی تھے صرف، تاریخ گواہ ہے، ان کا ایمان تازہ تھا۔ آج بھی ہمارا ایمان کامل ہو جاتا ہے تو پھر وہ دور لوٹ کر آ سکتا ہے۔ اللہ نے فرما دیا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، چوتھے پارے کیا ہے، تم ہی بلند و بالا ہو اگر تمہارا ایمان سچا ہو۔ تو ذکر کے ذریعے، فکر کے ذریعے، عبادتوں کے ذریعے ایمان تازہ ہو۔ اللہ نے ہم کو آقا کا امتی بنایا، ایک سرکار کا مقام دیکھیے، ہم کیا اس کا اظہار کر سکتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے پاس جبریل امین آئے علیہ السلام، سید الملائکہ وحی لے کر، تو انبیاء کے سامنے اپنی حقیقی صورت لے کر کبھی نہیں آئی کوئی سید الملائکہ، جتنے نبی گزرے ہیں سوائے آقا دو عالم کی بارگاہ میں حقیقی صورت کو لے کر بھی حضرت نازل ہوئے جبریل علیہ السلام۔ حضور پاک کی خاصیت تھی اپنی حقیقی صورت دکھائے، اور انبیاء کے پاس کیسے آتے تھے؟ حضرت جبریل علیہ السلام مثال لے کسی انسان کی شکل میں آتے تھے، بلکہ بعض صحابہ کے پاس بھی انسان کی شکل میں آنا ثابت ہے، لیکن آقا کی بارگاہ میں ایک مرتبہ حقیقی صورت لے کر آئے۔ تو کیا تھا ان کی خط کیا تھی؟ ان کا سر عرش کو لگ گیا تھا، جبریل علیہ السلام کا سر عرش کو لگ گیا تھا، پیر ان کا تحت السلام میں چلا گیا تھا۔ 600 پر تھے آپ کے، ایک پر پھیلایا تو سارا آسمان چھپ گیا، ایسے 600 پر تھے آپ کے۔ تو پھر حضرت حدیث پاک میں تفسیر زرقانی کے حوالے سے اللہ والوں کو حسین لکھا ہے، حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس سید الملائکہ 3 مرتبہ آئے، صرف 3 مرتبہ۔ ایوب علیہ السلام کی پوری زندگی میں 3 مرتبہ آئے، کبھی انسان کی شکل لے کر۔ یعقوب علیہ السلام کے بارے میں 4 مرتبہ آئے صرف۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس 10 مرتبہ آئے۔ کون؟ سید الملائکہ، فرشتوں کے سردار جبریل علیہ السلام۔ حضرت ایوب کے پاس 3 مرتبہ آئے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس 4 مرتبہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس 10 مرتبہ آئے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس 400 مرتبہ آئے، 400 مرتبہ آپ کا نام ہوا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس 42 مرتبہ، نوح علیہ السلام کے پاس 50 مرتبہ آئے۔ ان کی تعداد تھی، اور سرکار کے پاس کتنے مرتبہ آئے؟ آپ خوش ہو جائیں گے، ہمارے آقا کی بارگاہ میں سید الملائکہ 24,000 مرتبہ آئے، 24,000 مرتبہ سرکار کی بارگاہ میں آئے۔ اب غور کیجئے، حضور کی مکی زندگی کے بعد اعلان نبوت ہوا، 13 سال سرکار مکے میں تھے، 10 سال مدینہ منورہ، جملہ 23 سال نبوت کے اعلان کے بعد، 23 سالہ زندگی میں سرکار کی جو نبوت کے بعد کی زندگی مبارک آتی ہے ظاہری، اگر ہم گنیں گے تو ہم 22,955 کی تعداد آتی ہے۔ سرکار کے جو دن 22,955 حساب کریں، 365 کے اعتبار سے آپ ضرب لگائیے تو یہ نتیجہ نکلے گا۔ حیات نبوت جو اعلان نبوت کے بعد آقا حیات ظاہری جو گزاری زندگی
سرکار مکے میں 13 سال، مدینے میں 10 سال، تو 22,995 اور حضرت جبرائیل سے کتنے مرتبہ آئے؟ 24,000 مرتبہ آئے. یہ سرکار کی شان، یہ مقام مصطفیٰ تھا. اور پھر اللہ نے عقل کو پیدا کیا. عقل کو پیدا فرمایا مولا تعالیٰ نے، اس کے 1000 حصے فرمایا. عقل ایک نورانی کیفیت ہے، سمجھ کی صلاحیت جس کو ہوتی ہے اس کو عقل کے ذریعے ہوتی ہے. تو اللہ نے عقل کو پیدا کیا تو 1000 حصے بنائے. ایک روایت میں 100 حصے کا تذکرہ بھی ہے. زیادہ کو لے لیجیے تو 1000 حصے اللہ نے بنائے. ایک حصہ عقل کا اللہ نے سارے انسانوں میں تقسیم فرمایا. جتنے انسان دنیا میں آئے ہیں ساری انسانیت میں اللہ تعالیٰ عقل کا ایک حصہ تقسیم فرمایا. باقی 999 سے اللہ تعالیٰ عقل بتا فرمایا. رسول اللہ بتا ایسے عظیم الشان آقا کی امتی ہے جہاں سرکار کے نام کا تذکرہ ہوتا ہے ظلمت چھٹ جاتی ہے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے، رحمتیں نازل ہوتی ہیں. تو ماہ شعبان میں سرکار پر درود پڑھنے کا حکم نازل ہوا. آیا کہ درود نازل بھی شعبان کا مہینہ تھا. ان اللہ ملائکۃ جو آیت مبارکہ ہے درود پڑھنے کا حکم اس میں ہے. تو ماہ شعبان میں درود کی آیت کا نازل ہوا. اسی لیے سرکار نے فرمایا شعبان و شہر شعبان میرا مہینہ. اور پھر قبلہ جو تبدیل ہوا مسلمانوں کا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک کو آنے کے بعد چند مہینے، غالباً 18 مہینے یا 8 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرما رہے تھے. سرکار کی تمنا تھی کہ کاش خانہ کعبہ ہمارا قبلہ ہو جائے. کئی مہینے گزر گئے، بار بار سرکار آسمان کی طرف دیکھتے تھے اس تصور سے کاش وہی آ جائے، حکم ہو جائے کہ قبلہ ہمارا خانہ کعبہ ہو جائے. ظہر کی نماز ہو رہی تھی، 2 رکعت سرکار ادا فرما چکے تھے، جماعت ہو رہی تھی. این نماز میں حکم نازل ہوا فوجی وجہ کا شطر المسجد الحرام، حضور مسجد حرام کی طرف اپنا رخ کو پھیر لیجیے. 2 رکعت نماز ہوئی، باقی 2 رکعت بیت المقدس کے طرف رخ کرنے کے بعد خانہ کعبہ کی طرف سرکار متوجہ ہوئے اور مسلمانوں کا قبلہ بن گئے. یہ حکم بھی شعبان کا 15واں دن تھا. 15 شعبان کا جو دن گزرا وہ بابرکت دن ہے جس میں اللہ کے رسول قبلہ اکبر سے رخ پھیر کر خانہ کعبہ کی طرف پہنچے. اور اللہ تعالیٰ نے شب برات کا تذکرہ سورہ دخان میں فرمایا ہے. شب برات کا تذکرہ اللہ نے سورہ دخان میں 25 پارے میں 2 رکوع کا سورہ ہے. سرکار فرماتے ہیں جو آدمی، جو مسلمان جمعے کے شب، جمعے کی رات میں سورہ دخان کی تلاوت کرتا ہے صبح اس کی مغفرت ہو جاتی ہے. مغفور بنا کر اللہ تعالیٰ اس کو صبح عطا فرماتا ہے. اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. سورہ دخان کوئی لمبا سورہ نہیں، صرف 2 رکوع ہے. جمعہ کا دن آیا تو اس کے اہتمام رات میں کیجیے. اور ایک روایت بھی ہے کہ جو مسلمان جمعے کے شب سورہ دخان کی تلاوت کرتا ہے تو ہزاروں فرشتے اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں. ایک روایت میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جمعے کے دن بھی اگر پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس جنت میں محل بنائے گا، فرشتے اس کے لیے دعا کریں گے، اس کی مغفرت ہو جائے گی. اس سورہ میں سورہ برات کا تذکرہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے. رمضان کے اہتمام میں، رمضان کے استقبال میں، رمضان کی تعظیم میں آقا دو عالم شعبان کے اکثر دن روزہ رکھا کرتے تھے. صحابہ نے حضور کے بارگاہ میں التجا کیا رسول اللہ آپ دیگر مہینوں کی بنسبت شعبان میں اکثر روزہ رکھا کرتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ ایسا مہینہ ہے کہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. میری چاہت ہے مقدرات کے سنورنے کا مہینہ ہے، مقدرات بننے کا مہینہ ہے. میری خواہش ہے کہ روزی کی حالت میں اللہ تعالیٰ میرا مقدر سوال دے. یہ تعلیم امت کے لیے ہے، امت کی اصلاح کے لیے، امت کو شوق دلانے کے لیے آقا اس طرح فرمایا.
تو رمضان کا استقبال کرنا، اس کا اہتمام کرنا، اس کے لیے نیک کاموں کی کثرت کرنا سنت رسول ہے، صحابہ کرام سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال سے واقف ہے۔ جس محفل میں گنہگار ہوتا ہے اس کی نحوست سب پر اس کا اثر اس کا پھیل جاتا ہے، لیکن وہی گنہگار جب دل سے توبہ کرتا ہے اس کی برکت پھیل جاتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے، بارش نہیں ہو رہی تھی، قحط کا دور تھا، قحط سالی بڑھ گئی تھی، سارا مجمع جمع ہو گیا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں سب جمع ہو گئے اور کہنے لگے موسیٰ بارش نہیں ہو رہی ہے، قحط بڑھ چکا ہے، لوگ جانور بچے بھوکے مر رہے ہیں، بارش کے لیے دعا کیجئے۔ لاکھوں کا مجمع ہے بنی اسرائیل کا، موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، دعا قبول ہوتی نہیں، وہی آتی ہی نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں التجا کر رہے تھے، آواز آئی، اے موسیٰ اس بڑی محفل میں گنہگار ہے، اس کی نحوست کی وجہ سے بارش نہیں اتر رہی ہے، نازل نہیں ہو رہی ہے، اس گنہگار سے کہو کہ مجلس چھوڑ کر چلا جائے، اس کو ہٹا کر دعا کرو، میں دعا قبول کروں گا، بارش نازل کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام اعلان کیے، اے لوگو اس محفل میں جو گنہگار ہے وہ منحوس ہے، اس کی نحوست کی وجہ سے بارش نازل نہیں ہو رہی ہے، اس سے گزارش ہے کہ وہ محفل چھوڑ کر چلا جائے۔ سارے بنی اسرائیل کے بٹنے میں وہ جو گنہگار تھا اس کو اندازہ ہو گیا کہ شاید میرے ہی بارے میں ایک بات کہی جا رہی ہے۔ دل میں دعا کرنے لگا، مولا اس بھرے بٹنے میں تو مجھے ذلیل مت فرما، میری سطح پوشی فرما مولا، سچے دل سے میں توبہ کرتا ہوں، مولا آئندہ کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ وہ دل میں دعا کر رہا تھا، دل میں دعا کر رہا تھا، رو رہا تھا، تڑپ رہا تھا، مولا میری سطح پوشی فرما مولا، میرے عیب کو چھپا لے مولا۔ دعا کرتا رہا، دعا کرتا، اخلاص کی دولت اس کو مل گئی۔ ابھی وہ گیا ہی نہیں، بارش نازل ہونا شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تعجب ہوا کہ مولا وہ گنہگار تو نہیں نکلا یہاں سے، وہ گنہگار تو اسی محفل میں موجود ہے، کسی کے نکلنے کی کوئی صورت نہیں آئی، نظر نہیں آیا کوئی نکلتا ہوا۔ اللہ نے فرمایا جس کی وجہ سے موسیٰ نے بارش کو روکا تھا اسی کی خاطر بارش کو نازل کر رہا، انزلت بالذی امسکت فرمایا، جس کے خاطر میں روکا ہوں بارش، اسی کے خاطر بارش کو نازل کر رہا۔ اس نے سچے دل سے توبہ کی، اس کی برکت سب کو نصیب ہوئی۔ محفل ذکر کی برکتیں اتنی عام ہیں جو صرف دل سے اللہ تعالیٰ کو جب پکارتا ہے بندہ، اس کو اللہ تعالیٰ اس کو برکت عطا فرماتا ہے۔ ابھی کل کے درس میں ہمارے خاص بچوں کی جماعت ہے، الحمدللہ اس سال خوشحالی کے حوالے سے درس ہوتا ہے کہ اللہ والوں کو تذکرہ ہو رہا تھا۔ کسی نے خط لکھا کہ حضرت انسان کی بدبختی کن چیزوں میں ہے، انسان کی بدبختی کن چیزوں میں ہے؟ حضرت نے جواب لکھا کہ 3 چیزوں میں انسان کی بدبختی ہے۔ پہلی بدبختی یہ یعنی وہ بندہ ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے، بدبختی اس کا مطلب ہو جاتی ہے۔ علم آنے کے بعد عمل نہ کرنا بدبختی ہے۔ پہلی بات انہوں نے لکھا کہ علم آنے کے بعد عمل نہ کرنا وہ بڑی بدبختی ہے۔ پھر دوسرا انہوں نے فرمایا علم تو ہے، عمل بھی ہے، اخلاص سے محروم ہے۔ علم بھی ہے، عمل بھی کر رہا ہے، لیکن اخلاص سے نہیں کر رہا ہے، وہ بدبختی اس کے لیے مقدر ہے۔ پہلا تو علم آنے کے بعد عمل نہ کرنا بدبختی ہے، دوسرا کیا ہے؟ علم آنے کے بعد عمل بھی کر رہا ہے لیکن اخلاص سے نہیں کر رہا، یہ بدبختی ہے۔ تیسری بات انہوں نے فرمائی صالحین کی صحبت نصیب ہوئی لیکن بے ادبی کر رہا ہے، صالحین کے ساتھ رہ رہا ہے، ان کا احترام نہیں کر رہا ہے، اکرام نہیں کر رہا ہے، یہ بڑی بدبختی ہے۔ 3 باتوں میں ہمارا کسی کا شمار ہے تو ہم کو جائزہ لینا چاہیے۔ بڑوں کا احترام انسان کے اندر کو جگانے والا ہوتا ہے۔ اللہ والوں کے ساتھ بیٹھ کر ادب کو بجا لانا بہت بڑے کمال کی بات ہے۔ الغرض
بہت سی باتیں آپ نے سماعت کے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے آمین۔ اور ہم جو کہتے ہیں سنتے عمل کی توفیق عطا فرمائے ہمارے دلوں میں نبی پاک کو بس محبت فرمائے صحابہ علیہ السلام شہداء کا اخلاق کو بس محبت فرمائے الہی سے زندگی ایمان کی عورتیں ان تمام کو بخش دے مولا ہم سب سے راضی ہو جا آمین۔ توفیق دے تو سے راضی ہو جا واسطہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربک رب العزة عما